یا اس کا کوئی نامینیٹڈ بندہ عدالت میں نہ ہو، کسی قسم کی کارروائی جو ہے فوجداری نہیں ہو سکتی۔ کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان اس حق میں تھے کہ بھٹو کو شک کی گنجائش دی جائے۔ 18 مارچ سن 1978 کے دن اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جس بھی فیصلے سے آپ اپیل کریں اس کے لیے 30 دن کی میعاد کم از کم ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ اب یہاں ایک تضاد تھا، مولوی صاحب نے، مولوی مشتاق صاحب نے یہ بھی زیادتی کی کہ بھٹو صاحب کو صرف 7 دن دیے، کیونکہ ہائی کورٹ بطور سیشن کورٹ تھی اور سیشن کورٹ کے خلاف جو سزائے موت کی اپیل ہے وہ 7 دن میں ہوتی ہے۔ تو جو تصور تھا ہائی کورٹ کا وہ بن گیا سیشن کورٹ والا، جو سپریم کورٹ تھا وہ بن گئی ہائی کورٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو بیماری کی وجہ سے عدالت آنے سے قاصر تھے، لیکن عدالت نے سماعت ان کی غیر حاضری میں بھی جاری رکھی۔ کیا قانونی نقطہ نظر سے ایسا کرنا ممکن ہے؟ ملزم کا یہ حق ہے ٹو گیٹ ہز پریزنس کنڈونڈ، صرف اور صرف جب اسے چارج کا جواب دینا ہوتا ہے پھر اسے کورٹ میں ہونا چاہیے۔ جب ملزم اپنے بیان دینے ہیں 342 کے، اسے کورٹ میں ہونا چاہیے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک ملزم نہ ہو یا اس کا کوئی نامینیٹڈ بندہ عدالت میں نہ ہو، کسی قسم کی کارروائی جو ہے فوجداری نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں ٹیررسٹ کورٹ میں ایسے کیا تھا کہ اس کی ایبسنس میں مقدمہ چل سکتا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا تھا۔ کرمنل ٹرائل میں تو عام طور سے اکیوز کو پریزنٹ ہونا چاہیے ہمیشہ، لیکن اگر کسی وجہ سے ہیلتھ کی بنا پر اگر وہ نہیں آ سکتے تو ٹرائل تو کنٹینیو کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے ریپرزینٹڈ ہیں بائی ہز کاؤنسل، تو ٹرائل تو کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ قانون میں شک کا فائدہ بلا شبہ ملزم کو دیا جاتا ہے، نہ کہ مدعی کو۔ اس مقدمے میں شک کا فائدہ حقیقتاً کسے پہنچایا گیا؟ جی ہاں، اڑا دی گئی اس اصول کی ان 2 فیصلوں میں، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ فیصلے کے بعد بینچ کے رکن جسٹس درا پٹیل نے اس کیس میں سزائے موت کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایسی ڈاؤٹ ہوئے اس میں جو 3 جج ایکویٹ کرے، تو دوسرا ملک میں تو میجورٹی ججز پھر بعد میں سینٹنس ماڈیفائی کر سکتا۔ اگر 2 جج جو ریٹائر نہ ہو گئے ہوتے، ایک ریٹائر ہو گئے اور ایک چھوڑ گئے، کیسے صاحب جسٹس کیسے چھوڑ گئے اور جسٹس وحید الدین صاحب بیماری کی وجہ سے مقدمے سے ہٹ گئے، اور یہ دونوں جج صاحبان جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے اور جو کچھ بھی تاثر ملا ہے، بلکہ ایک کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان اس حق میں تھے کہ بھٹو کو شک کی گنجائش دی جائے۔ تو اس طریقے سے تو میجورٹی نے شک کی گنجائش ذوالفقار علی بھٹو کو دینی تھی، لیکن ان 2 جج کے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے مائنورٹی نے شک کی گنجائش ذوالفقار علی بھٹو کو دی، لیکن میجورٹی نے اس کے خلاف، اکثریت نے اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ کرمنل ٹرائل میں شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جس طرح اٹ ہیز ٹو بی بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ، تو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو سراسر جو شک کا فائدہ ہے وہ تو دیا گیا گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو، پروسیکیوٹر کو دیا گیا رادر دین ملزم۔ کسی بھی صورت میں اس کیس میں موت کی سزا نہیں ہو سکتی تھی، چاہے آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے بھی اگر ان کو آپ مستثنا قرار دے دیں کہ ٹھیک ہے جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیتے، تب بھی سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو یونیورسل پرنسپل ہے کہ دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ از گیون ٹو دی ایکیوزڈ۔ لاء میں جورسپروڈنس میں ہے کہ ایکیوز از دا بلو آئیڈ بوائے آف لاء۔ یہ جورسپروڈنس کی یہ کہتی ہے، جسٹس یہ کہتی ہے دیٹ 9 guilty men may go free but 1 innocent person should never be hanged, should never suffer. This is the essence of justice. جس شخص کو آپ نے سزا دینی ہے اس کے خلاف کیس ثابت ہونا چاہیے بیانڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ۔ 18 مارچ سن 1978 کے دن اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दे दिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 4 अप्रैल सन 1979 को इस फैसले पर अमल दरामद के साथ पाकिस्तानी सियासत का एक अहम बाब खत्म हुआ। गढ़ी खुदा बख्श जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी आरामगाह करार पाई और यूं ये मुकदमा आने वालों के लिए अनगिनत खदशात और सवालात छोड़ गया। मुकदमे का कत्ल था, मुकदमे का बहीमाना कत्ल था। एक जज के भी इख्तिलाफ पे कभी तारीख में सजाए मौत नहीं हुई। एक ट्रायल, उसमें कन्विक्शन, अपील का डिसमिस होना, रिव्यू का डिसमिस होना, फिर उसके बाद मेरी मर्सी पिटिशन थी, प्रेसिडेंट को मर्सी पिटिशन तो नहीं थी लेकिन रिप्रेजेंटेशन थी, इसमें मैंने कहा था ज़ियाउल-हक को खुदा के वास्ते आप न दे सका। It has not left a good impact on our judicial system. ये इस बात की शहादत देता है कि जो हमारा सिस्टम है it can be manipulated. It was a classic example of manipulation of judicial system. बिला शक व शुबा इंसाफ का लफ्ज़ कत्ल तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है। अल्लाह ताला मग़फ़रत दे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उस मुकदमे में इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन साथ ये भी है कि हम सब ने अपने साथ इंसाफ नहीं किया।